السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ تمام تر تعریف حمد ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اور مست اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد آج ہماری کلاس انشاءاللہ تعالی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 13 سے رہے گی۔ کل ہم نے دیکھا، کل کی کلاس میں انبیاء علیہ السلام کے واقعے، ان کے دور کے حالات بیان کیے گئے کہ ہر دور میں اللہ رب العزت نے انبیاءوں کو بھیجا اور انبیاء نے جب اپنی دعوت پیش کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی کارساز، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا، اور اس سے توبہ کرو، اللہ رب العزت دنیا کی ہر نعمت تمہیں عطا کرے گا۔ یہ مین اور بیسک اصول ایک انبیاء کے ساتھ اللہ رب العزت نے دے کر کے پہنچایا انبیاءوں کو۔ قوموں نے اس بات کا انکار کیا، اور انکار کرنے کی وجہ یا تو یہ بتائی کہ ہمارے باپ دادا جس پہ چلتے آئے ہم اس پہ چلیں گے، یا یہ بتایا کہ ہمارے علماء جو کہتے چلے آئے ہم اس پر عمل کریں گے، ہمیں اللہ کے کلام سے، نبی کے فرمان سے مطلب نہیں۔ اس کا یہی مطلب ہوا نا۔ اور تیسرا یہ کہ ہماری عقل اس بات کو برداشت نہیں کر رہی۔ یہ تو بہت کی دور کی بات آپ لے کر کے آئے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت ہو، یہ تو 360 سے برائی مول لینا، یا جتنوں کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں ان سے برائی مول لینا، یہ بات ہمارے عقل میں نہیں آتی۔ تو یہ عقل کے حساب سے اسلام کو یا دین کو، اللہ رب العزت کے قانون کا انکار کرتے، یا یہ کہتے ہیں کہ اکثریت اس پہ چلتی آ رہی ہے ہم اسی پہ چلیں گے۔ بہرحال یہاں پر آیت نمبر 10 کے اندر یا 11 کے اندر جو ان کے انکار کی وجہ بتائی گئی، ان لوگوں کے انکار کی وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس پہ پایا ہم اسی پر رہیں گے، اسی کی عبادت کریں گے۔ انبیاءوں نے اپنے طرف سے اور بھی اندازے سے سمجھایا، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا کہ ہم کسی حالت میں ایمان نہیں لائیں گے، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو اور ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لے آتے، ایسا ویسا کہہ کے بحث کر کے اور بات کا انکار کیا۔ لیکن کیا انبیاءوں نے اپنے کام کو چھوڑ دیا؟ انبیاءوں نے اپنے کام کو نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد بھی انبیاء کرام اللہ رب العزت کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا کام چالو رکھے۔ تو انہوں نے پھر سیکنڈ اسٹیپ اپنائی، جس کا ذکر آج ہوگا آیت نمبر 13 کے اندر۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا
ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے. کافروں نے جمع کیسے گا؟ اپنے رسولوں سے کہا، پھر جمع کیسے گا؟ یعنی یہ ہر دور میں ہوتا چلا آیا ہے کہ انبیاء نے ایک رب کی دعوت دی ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کا انکار. اور توبہ کے بعد دنیا اور آخرت کی بشارت یہ انبیاء نے دی، لیکن لوگوں نے انکار کیا. اور انکار کرنے کی 4 وجہ زیادہ تر آتی ہے، اور بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو انکار کرنے کی یہ وجہ بتا کر کے یہ لوگ انکار کر دیتے. دنیا کی محبت ان کے اوپر ایسی غالب ہوتی کہ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو پانے کے لیے انبیاء کا انکار کر دیتے. لیکن اس کے بعد بھی انبیاء دعوت و تبلیغ کا کام چالو رکھتے. اس سے ہوتا یہ کہ کچھ لوگ جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے وہ انبیاء کے ساتھ ہو جاتے، وہ ایمان لے آتے. جب یہ دیکھتے کہ یہ لوگ ایمان لا رہے ہیں تو اب ان کے اندر بے چینی ہونا شروع ہوتی. سردار لوگوں کو یہ بے چینی ہوتی کہ یہ ہماری عبادت گاہوں میں آتے تھے، ہمیں پیسے دیتے تھے، ہمیں نذرانے دیتے تھے، اب ہمارے نذرانے کم ہو جائیں گے، اب ہماری عزت کم ہو جائے گی، اب ہمارے ماننے والے، ہماری سرداری کم ہو جائے گی. انہیں یہ دقت ہونے لگی. وہ لوگ جو عیاش تھے، دنیا پرست تھے، کرائم کرنے والے تھے، گناہ کرنے والے تھے، ان کو یہ دقت ہوتی کہ ہمارے جو ساتھ میں شراب پیتا تھا، ہمارے ساتھ جو بیاج کا کاروبار کرتا تھا، ہمارے ساتھ جو فاحش حرکتیں کیا کرتا تھا، وہ اب کم ہو جائے گا. ہمارے ساتھ جوا کھیلنے، شراب پینے والے لوگ کم ہو جائیں گے. انہیں بھی دقت ہونے لگی. تو عام لوگوں کو اور گھر والوں کو کیوں دقت ہو رہی ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ بددین ہو گیا، دوسرے دین میں چلا گیا، ہمارا باپ، ہمارا شوہر، ہمارا بھائی بددین ہو گیا، ان کو بھی دقت ہونے لگی. تو اس طریقے سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے انبیاءوں پر ایمان لے کر کے آیا، ان سے ان کو نفرت ہونے لگی. تو ان لوگوں نے پھر سیکنڈ اسٹیپ، فرسٹ اسٹیپ میں تو انہوں نے انکار ور کیا. اب سیکنڈ اسٹیپ میں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے، اپنے جگہ سے، اپنے شہر سے نکال دیں گے. اور یہ صرف ایک کے ساتھ نہیں، یہاں پہ اللہ رب العزت نے سارے انبیاءوں کو خطاب کر دیا. اور آپ قرآن کے اندر بھی دیکھیں گے، جیسے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، سورہ رعد کے اندر آپ دیکھیں، سورہ رعد آیت نمبر 88. شعیب ہم تجھے اور جو لوگ تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے. تمہیں شہر سے نکال دیں گے، تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے. اور اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا، سورہ نمل آیت نمبر 56، آل لوط کو تم اپنی بستی سے نکال دو. لوگوں نے کیا آ کر کے اکٹھے ہو کے کافروں نے کہا کہ آل لوط کو، یعنی لوط کی آل کو، ان کے ماننے والوں کو اس بستی سے نکال دو. مطلب لوط کو بھی نکالو، ان کے ساتھیوں کو بھی. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کے ساتھ بھی یہی ہوا. آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 76. اور بلا شبہ قریب تھا کہ وہ لوگ آپ کو اس زمین یعنی مکہ سے اکھاڑنے لگے تھے تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں. اور پھر اس طریقے سے سورہ انفال آیت نمبر 30 کے اندر اللہ نے فرمایا، سورہ انفال آیت نمبر 30، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کریے جب کافر لوگ آپ کے بارے میں تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا مکہ سے نکال دیں. تو یہ ہر نبیوں کے ساتھ ہوا ہے اور صحابہ کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کو دوسری دھمکی یہ دی گئی کہ انہیں یہاں سے نکلنا ہوگا. یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، ہر نبیوں کے ساتھ ہوا. اکثر و بیشتر ولیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور صحابہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہوا، ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ آگے دیکھتے ہیں ہم، اللہ رب العزت نے اس کی وجہ کیا بتائی. آیت کو پھر سے دیکھیں، آیت نمبر 13. اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں اپنے زمین سے ضرور نکال دیں گے یا تم ضرور بضرور ہمارے دین میں لوٹ آؤ. نکالنے کی وجہ کیا ہے کہ تم ہمارے دین سے ہٹ چکے ہو. ہم یہاں پہ رکھنے کو تم کو تیار ہیں، لیکن کب؟ جب تم اپنے دین پر لوٹ آؤ گے. تو نکالنے کی وجہ ان کے دین کو اپنانا نہیں. دین کیا ہوتا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ. وہ زندگی گزارنے کا طریقہ
جس نے پیدا ہمیں کیا ہے اس نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے اس طریقے کو دین کہتے ہیں. یعنی ہمارے خالق اور مالک کا زندگی گزارنے کا طریقہ کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ حرام ہے. شراب حرام ہے، پرائی عورت حرام ہے، بیاج کا کاروبار حرام ہے، جوئے کا کاروبار حرام ہے. پتھر کو یا پیڑوں کو یا جانوروں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لینا یہ اندھ وشواس ہے. یہ جو قانون آسمان سے جو نازل ہوا ساری کائنات کے خالق اور مالک کا، اس کی جو اطاعت کرے گا اس کو دین کہتے ہیں. تو یہ دین ان کو پسند نہیں، کیونکہ اس دین کے اندر آزادی نہیں، اس دین کے اندر ہر کسی عورت سے کھیلنا نہیں، اس دین کے اندر سے منمانی غریبوں کا خون چوسنا اور لوٹ مار اس کے اندر اجازت نہیں، اس کے اندر اندھ وشواس نہیں، اس کے اندر لوگوں کو دھرم کے نام سے لوٹنا نہیں. اس وجہ سے یہ برداشت کے باہر کی چیز تھی. ہمیں کیوں نہیں نکال رہے ہیں لوگ؟ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ ہمارا دین الگ کہاں ہے. ہم بھی تو اسی دین پر چل رہے ہیں جس دین پر یہ چاہتے ہیں اور جس دین پر یہ چل رہے ہیں. ہمارا بھی کھانا پینا ویسے ہی، ہمارا بھی کاروبار جھوٹ اور دھوکے کی بنیاد پر، ہمارے یہاں بھی حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں. آپ دیکھ لیں ایک مسلمان بستی تو پہچانی جاتی ہے ہاسپٹل سے اور وہاں کے تھانے سے. آج دیکھ لیں آپ تھانے میں جا کر کے دیکھیں سب سے زیادہ FIR مسلمان کی ملے گی. ہاسپٹل میں سب سے زیادہ نمبر انہی کے لگے ہوئے ہیں. تو ہمارا دین الگ کہاں ہے؟ ہماری شادیاں بالکل انہی کی طرح، ہمارے کاروبار بالکل انہی کی طرح، ہمارا لین دین انہی کی طرح، ہماری بات چیت کہ جس کے اندر دھوکہ ہے، جس کے اندر جھوٹ ہے، جس کے اندر فریب ہے، سب انہی کی طرح. تو پھر وہ ہمیں کیوں نکالیں گے بستی سے؟ یا ہمیں نکالنے کی کوشش کیوں کریں گے؟ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ ہر انبیاء کے ساتھ ہو رہا، ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ جو دین، جس دین پر عمل کیا جا رہا ہے، یہ دین کس دین پر ہم عمل کر رہے ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے. اور آج ہم اس کا انجام دیکھیں گے کہ اگر ہم نے خالق کائنات کے دین کو نہیں قبول کیا تو اس دنیا میں کس طرح رسوا ہوں گے اور اس دنیا میں کس طرح رسوا ہوں گے. چلے دیکھتے ہیں. یہاں پر ہم واپس آئے کہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کی اور پاکیزہ دین یعنی زندگی گزارنے کا پاکیزہ طریقہ جس میں والدین کے حقوق کی پابندی، حقوق کی پاسبانی ہو، یعنی ان کے حقوق کو ادا کیا جانا ہو، بیوی کے حقوق ادا کیے جائیں گے، شوہر اور بچوں کے حقوق ادا کیے جائیں گے، شراب اور جوا اور چوری یہ سب نہیں کی جائے گی. اس دین کی جب انبیاء نے دعوت دی اور اندھ وشواس نہیں ہوگا، سب سے پہلا تو یہ کہ اندھ وشواس نہیں ہوگا یعنی شرک نہیں ہوگا. تو جب انبیاء نے اس کی دعوت دی تو ان لوگوں نے انکار کیا. لیکن جب کچھ لوگ اقرار کرنے لگے اور ان کے پاس لوگ بڑھنے لگے تو ان لوگوں نے پھر دھمکی دی کہ تمہیں ہمارے شہر سے نکلنا ہوگا ورنہ ہمارے دین پہ واپس آنا ہوگا. اگر تم ہمارے دین پہ آپ واپس آؤ گے تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو ورنہ تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا. کیا انجام ہوا اس کا؟ آگے اللہ فرماتا ہے چنانچہ ان کے رب نے ان کے طرف وحی کی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے. تو اللہ رب العزت بھی وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے. اس کے دین کے لیے پریشان کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت مدد نہیں کرے گا. اس کے حکم کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہل سکتا، اس کے حکم کے بغیر تو ہم زندگی دنیا میں رہ بھی نہیں سکتے، اس کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس رب کے لیے پریشان کیا جا رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے بھی کیا فرمایا کہ ظالموں کو ہم ضرور ہلاک کریں گے. یہاں پہ ہمارے لیے ایک فیصلہ کن بات بتائی گئی اور ہمارے لیے عبرت یہ کہ ہم کہیں ظالم نہ ہو جائیں، اور اگر ہم ظالم ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ ظالم کو ہلاک خالق کائنات ضرور کرے گا. وہ دنیا کا بنانے اور چلانے والا وہ ظالموں کو برداشت نہیں کرتا اپنی زمین کے اوپر. ایک وقت ہے، ایک وقت تک اس کو خوب اچھلنے کودنے دے گا وہ، لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ اسے پکڑ لے گا. وہ اجل مسمى، وہ اپوائنٹڈ ٹائم، وہ خاص وقت وہ ضرور آنے والا ہے. تو ظالم یہاں پہ کس کو کہا کہ جو آسمانی شریعت کو، آسمانی دین کو قبول نہ کرے وہ ظالم. یہاں پر بستی والے انبیاء کو نکالنے کے لیے دھمکی دے رہے ہیں
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو ہمارے دین میں واپس آ جاؤ. اللہ رب العزت جو ان کی طرف وحی نازل کر رہا ہے ایک اطمینان اور سکون کی کہ یہ ظالم ہے اور اللہ ظالموں کو ہلاک کرے گا. تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں, نہ تمہیں ڈرنے کی اور نہ تمہیں لوٹنے کی ضرورت ہے. تمہیں اپنا کام کرنا ہے, کیونکہ تم جس کمپنی کا کام کر رہے ہو وہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم میرے دین کی مدد کرو, میں تمہاری مدد کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ اس حقیر دنیا کا یا اس مطلب ساری کائنات کا خالق اور مالک وعدہ کر رہا ہے. اس کی مثال بھی ہم نہیں دے سکتے کہ کون, دنیا کے کسی کو لے کر کے ہم مثال بھی نہیں دے سکتے. کوئی حیثیت نہیں پوری دنیا کی. اس پوری دنیا کا بنانے والا وعدہ کر رہا ہے کہ تم میرے دین کا کام کرو, میں تمہاری مدد کروں گا. اور ان کے بعد ہم ضرور, اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ظالموں کو ہلاک کرنے والے ہیں. اور آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے اور ان کے بعد ہم ضرور تمہیں اس سرزمین میں آباد کریں گے. مطلب زمین کی حکومت تمہاری ہوگی. تو زمین میں اقتدار کس بنیاد پر دیتا ہے اللہ رب العزت؟ کب ملے گی ہمیں زمین میں رہنے کی اجازت؟ زمین اللہ کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہوگا. تو اس زمین میں رہنے کی اجازت کس بنیاد پر, کس شرائط کے ساتھ؟ سنیے اب وہ, یہ ہم اس فکر میں نہ رہیں کہ ہم زمین میں جو ہے اقتدار اپنی طاقت سے, اپنے افراد سے, اپنی دولت سے حاصل کر لیں. یہ تو اسباب ہیں, اسباب ضروری ہے, لیکن اصل تو اللہ کا حکم ہے. اور حکم کب ہوگا؟ آپ کے اسباب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے, اسباب ہو نہ ہو. اگر وہ خالق چاہے تو اس کے لیے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. تو یہ زمین میں اقتدار کب دیتا ہے, کب دے گا وہ, کیا بنیاد ہے اس کی, کیا وجہ ہے؟ اللہ آگے فرماتا ہے, پوری آیت دیکھیں, اور ان کے بعد ہم ضرور تمہیں اس سرزمین میں آباد کریں گے. یہ انعام اس کے لیے ہے, یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور میری وعید سے ڈرا. جو اللہ رب العزت کے حضور یعنی تقوی جو اختیار کرے گا, اللہ کی وعید سے ڈرے گا, اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے, اپنے حساب و کتاب سے, اپنے برے اعمال سے جو ڈرے گا اور ڈر کر کے زندگی جیے گا, یعنی متقی شخص ہوگا جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا. دوسری جگہ اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہیں اقتدار چاہیے زمین میں, تو وہ تو اللہ دے گا. کب دے گا؟ جب تمہارے پاس ایمان اور عمل صالح ہوگا, تب تمہارے اسباب کام آئیں گے. ورنہ دیکھ لیں آج اسباب کی کمی نہیں ہے, جو بھی اسباب لگتے ہیں سب کچھ ہے, لیکن اس کے بعد بھی ذلت. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22 کے اندر بھی اللہ نے فرمایا یہ بات کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنا لینا, ورنہ بے یار اور مددگار ہو کر کے پڑے رہ جاؤ گے. تو اس دنیا کے اندر سکون اور اطمینان سے رہنے کی آزادی کب دے گا اللہ رب العزت؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. تم اس گھر کے رب کی عبادت کے لیے تیار ہو گئے, تم خوف میں تھے, میں نے تمہیں امن دیا, تم بھوکے تھے, میں نے تمہیں کھانا دیا. یہ ہے قانون اللہ کا. اس رب کی عبادت کے لیے جب تک تیار نہیں ہوں گے, اس کے حکم پر چلنے کے لیے جب تک تیار نہیں ہوں گے, اللہ رب العزت یہ حقیر دنیا بھی ہم کو نہیں دینے والا. ہم کتنی ہی امید کرتے رہے جنت کی, یہ حقیر دنیا بھی نہیں دے رہا تھا. آگے دیکھیں آیت 15, اور انہوں نے فتح مانگی اور ہر سرکش اناد کرنے والا ناکام ہوا. اور انہوں نے فتح مانگی اور ہر سرکش اناد کرنے والا ناکام ہوا. آیت میں دیکھتے ہیں سورہ مجادلہ آیت نمبر 21. سورہ مجادلہ آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتا, اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور کامیاب ہوں گے, غالب رہیں گے. یہ اللہ رب العزت نے فیصلہ کن بات بتا دیا کہ تم اگر انبیاؤں کی سیرت پر, سنت پر چلتے ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہو, تو سن لو وعدہ اللہ رب العزت کا. کیا ہے وعدہ؟ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ انبیاء, اگر غالب ہونا ہے تو اس کا اللہ رب العزت نے فیصلہ بتایا. سورہ انبیاء آیت نمبر 105 میں پھر اللہ فرماتا ہے, سورہ انبیاء آیت نمبر 105, اور یقیناً ہم نے نصیحت
کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ بے شک میرے نبیوں، میرے نیکوکاروں کو میں زمین کا وارث بناؤں گا. اسی طریقے سے سورہ آراف آیت نمبر 128 کے اندر اللہ فرماتا ہے موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، بے شک زمین تو اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور اچھا ٹھکانہ تو ڈرنے والوں یعنی متقیوں کا ہی ہوتا ہے. زمین کے وارث بننے کے اصول اس آیت کے اندر بہت پیارے انداز میں اللہ فرماتا ہے. سورہ آراف آیت نمبر 128 پھر سے دیکھیں. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے مدد مانگو، یعنی اپنا تعلق اللہ رب العزت سے بنا لو. جو تعلق ٹوٹا ہوا ہے اور مخلوق سے جو تعلق جوڑ کر کے رکھے ہیں ان سے توڑ کر کے پھر سے اپنے خالق سے اپنے تعلق کو بنا لو. یہ مطلب ہوتا ہے اس آیت کا. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے مدد مانگو، یعنی اللہ سے تعلق بنا لو اور ثابت قدم رہو، پھر استقامت اختیار کرو اس دین کے اندر، اس شریعت کے اندر. بے شک زمین تو اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور اچھا انجام تو ڈرنے والوں متقیوں کا ہوتا ہے. 3 اصول بتائے. پہلے اللہ سے تعلق، دوسرا ثابت قدم رہو، استقامت اختیار کرنا، اور تیسرا تقوی اختیار کرنا. یہاں پہ ان آیتوں کے اندر یہ بتایا گیا کہ ان لوگوں نے انبیاءوں کو نکالنے کی کوشش کی، دھمکی دی کہ ہمارے دین میں تمہیں واپس آنا پڑے گا، وہی جہالت کی زندگی جینا پڑے گا. لیکن اللہ نے بھی وحی نازل فرمائی کہ اللہ ظالموں کو فلاح حاصل نہیں ہونے دیتا. اور پھر اللہ رب العزت آگے بیان فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو نیست و نابود کر دینا ہے، اور انہوں نے فتح مانگی اور ہرگز اناد کرنے والوں کو کچھ ٹھکانہ نہیں ہے. اسی آگے آیت نمبر 16، اس کے آگے جہنم ہے اور وہ اسے اللہ اکبر. یہ تو دنیا کی زندگی تھی کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے جو اللہ رب العزت سے بغاوت کرنے والا ہے اس سے دنیا چھین لی، دنیا کے اندر اس کو رسوا کر دیا، تہس نہس کر دیا. اب جب یہ مر کر کے اپنے خالق کے پاس گیا تو وہاں پر اس کی مہمانی کس انداز میں ہونا ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس کی آیت ہے، وہ کلام جس کو کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا، کیونکہ یہ ساری کائنات کے خالق اور مالک کی وحی ہے، اس کا پیغام ہے اور اس کی خبر ہے جو ہمیں پہلے سے بتا دی جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے اس کے آگے جہنم ہے، مطلب وہ جہنم کی آگ جو 69 گنا اس دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہے. وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا. وہاں پر جب وہ پیاس کے مارے، جب اس قدر گرمی رہے گی تو اسے پیاس لگے گی، بھوک لگے گی، تو اسے کیا دیا جائے گا؟ جب جہنمی جلے گا اور جلنے کی جو مہک اٹھے گی اور اس جلنے سے جو اس کے خون نکلے گا اور اس خون سے جو زخم ہو کر کے پیپ نکلے گا، اس خون اور پیپ کو اکٹھا کر کے ساری کائنات کے خالق اور مالک نے بتایا کہ میں تمہیں اس سے پلواؤں گا. اور بھوک ایسی ہوگی اور پیاس ایسی ہوگی کہ اس کے آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا جب انہیں خون اور پیپ ان کو دیا جائے گا، جسے وہ گھونٹ گھونٹ کر، اللہ رب العزت آیت نمبر 17، جسے وہ گھونٹ گھونٹ کر پیے گا، حلق سے نہ اتار سکے گا. حلق سے کیسے اترے گا؟ آپ سوچیں، ایسی مہک، ایسی بدبو اور ایسی چیز. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی جہنم سے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور ہر جگہ سے اسے موت آ رہی ہوگی جبکہ وہ مرے گا نہیں. ہر جگہ سے موت، یعنی بھوک کی طرف سے موت، پیاس کی طرف سے موت، جسم کے جلنے سے اور ہڈیوں کے جلنے سے موت، خوف سے موت، دہشت اور ڈر سے موت، ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی. لیکن اس دن تو موت کو بھی موت دے دیا گیا ہے، موت کو بھی مار ڈالا گیا ہے. اب موت بھی نہیں. انسان جلے گا، جل کر کے تو اسے ختم ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا جسم دے گا جیسا جسم سورج کو دیا اللہ نے کہ ہزاروں سال سے جل رہا ہے لیکن 1 انچ اور 1 فٹ بھی کم نہیں ہوا. اس کی تپش میں، اس کی آگ میں کوئی کمی نہیں ہوئی. ایسا جسم اللہ رب العزت عطا کرنے پر قادر ہے. اور ایسا ایک سورج نہیں، ایسے کئی سورج بنا کر کے اس نے چھوڑ دیا ہے جو جل رہے ہیں لیکن ختم نہیں ہو رہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، دنیا میں کر کے دکھا دیا اس نے. تو ایسا جسم دے گا کہ ہر طرف سے موت آئے گی.
بھوک کی طرف سے، پیاس کی طرف سے، ڈر کی طرف سے، خوف کی طرف سے، جلنے کی طرف سے، ہر طرف سے موت آئے گی، لیکن مرے گا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کو موت کو بھی موت دے دی جائے گی، اور اس کے آگے نہایت سخت عذاب ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، اس کے آگے بھی عذاب ہوگا۔ کیا ہوتا ہے کہ ایک قسم کا عذاب رہتا ہے تو اس عذاب کو سہنے کی عادت پڑ جاتی، تو اور قسم کا عذاب یعنی عذاب پہ عذاب بڑھتا چلا جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ اس تعلق سے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ صافات آیت نمبر 64 سے 68 تک، سورہ رحمان آیت نمبر 43 سے 44 تک، سورہ رحمان آیت نمبر 43 سے 44، سورہ سعد آیت نمبر 57 سے 58، سورہ سعد، اور اس طریقے سے سورہ مسلم شریف میں، مسلم شریف حدیث نمبر 213 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، اس حدیث کا مفہوم ہے ہلکا عذاب جس کو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جہنم کی اس کو جوتی پہنائی جائے گی، ایک چپل اس کے پیر کے نیچے جو ہے ایک جوتی رکھی جائے گی، جس سے اس کا سر ایسا کھولے گا جیسے چولہے کے اوپر پانی رکھا جاتا ہے یا کوئی چیز رکھی جاتی ہے وہ ابلتی ہے، ایسا اس کا سر ابلے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ تو آپ سوچیں کہ سخت عذاب کیسا ہوگا، اور وہاں پہ موت اور وہاں پہ جسم کا خاتمہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کیا پتہ چلا یہاں تک کی آیت سے، کل کے اور آج کی کلاس میں، کہ اللہ کے انبیاء ہر دور میں آتے رہیں اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ یہ سلسلہ ختم نہیں ہونا ہے، یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ انبیاء نہیں آئیں گے، انبیاء کا کام انبیاء نے جنہیں دے کر کے گئے ہیں وہ اس کام کو کریں گے، یعنی انبیاء کے متبعین یہ کام کو کریں گے، یعنی یہ کام آپ کو اور مجھے کرنا ہے، یہ پیغام ہم کو پہنچائیں گے، اور اگر ہم نے بھی اس پر عمل نہیں کیا تو ہم سمجھ لیں کہ دنیا تو اللہ ہماری برباد کر ہی دے گا، لیکن جب قبر میں جائیں گے اور حشر میں جائیں گے تو یہی سب انجام ہونا ہے۔ اور اگر ہم نے اس امانت کو ادا کر دیا جو امانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ میرا دین تمہارے پاس امانت ہے، یہ زندگی گزارنے کا پاکیزہ طریقہ جس میں ماں کی عظمت ہے، جس میں بیوی کی عظمت، جس میں بچوں کی صحیح پرورش، اور جس میں سماج کے اندر ایک بہترین سماج جس میں بنایا جا سکتا ہے، جہاں پہ اندھ وشواس کی کوئی گنجائش نہیں کہ دھاگے سے یہ ہو جائے گا، ٹیکا لگانے سے یہ ہو جائے گا، بلی رستہ کاٹ دے گی تو یہ ہو جائے گا، یہ اندھ وشواسوں کی جس کے اندر کوئی گنجائش نہیں، یہ پاکیزہ زندگی گزارنے کا طریقہ جس کے اندر شراب کی کوئی گنجائش نہیں، جس کے اندر بیاج کی کوئی گنجائش نہیں، جس کے اندر جوئے کی کوئی گنجائش نہیں، جس کے اندر کسی دوسرے کا غیبت اور چغلی کرنے کی بھی گنجائش نہیں، جھوٹ اور کسی کی طرف نفرت سے دیکھنے کی بھی گنجائش نہیں، جسے اپنا بھائی نہ کہنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ یا ایھا الناس کا جاءکم، دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں یہ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، یعنی جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ دکھ رہے ہیں یہ سب ہمارے بھائی بہن ہیں، جس کے اندر نفرت اور اونچ نیچ کی کوئی گنجائش نہیں، جس کے اندر چھوٹے اور بڑے کی کوئی گنجائش نہیں، جس کے اندر غریب اور رئیس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایسا معاشرہ، ایسے معاشرے کی دعوت کو اگر ہم نے قبول نہ کیا اور اس کی دعوت ہم نے نہیں دیے تو ہم سمجھ لیں کہ ہمارا بھی انجام اس دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے، کیونکہ جب یہ سماج نہیں رہے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار بھی ایسے نہیں رہیں گے، اور جب وہ ویسے نہیں رہیں گے تو ہمارا بھی بڑھاپا بہت مشکل سے کٹتا ہے، ہماری بھی زندگی، ہماری بھی دنیا جو ہے اسی طریقے سے تہس نہس ہو کر کے جئیں گے، اور پھر جب قبر کے اندر جائیں گے اور حشر کے اندر اٹھائے جائیں گے تو اللہ رب العزت جس جہنم کے اندر ڈالے گا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو محفوظ رکھے، اس دین کو پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ لیکن جو لوگ جہنم میں جائیں گے انہیں ہر جگہ سے اللہ رب العزت نے یہ خبر دی ہے، اور جو خبر اللہ رب العزت نے دی ہے وہ بعین ویسی ہی ہوتی چلی آ رہی ہے۔ آج 1450 سال سے آج تک دیکھ لیجیے آپ کہ جو خبریں اللہ رب العزت نے مکہ والوں کے لیے دیا تھا، جو خبریں مکہ کے آس پاس والوں کے لیے دیا تھا، وہ ساری خبریں جیسی دیا تھا ویسی کی ویسی ہوتے چلی آئی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اب دوسرا رخ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، آیت نمبر 18۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، جس لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا یعنی انکار کیا، کفر کیا، ان کے لیے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے، جس پر آندھی کے دن زور کی ہوا چلی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھ سکی۔ یہ پڑھنے درجے کی گمراہی ہے۔
जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके अमल, उनके सोशल वर्क, उनके चैरिटेबल ट्रस्ट या उनके रफाए आमा के काम, सोशल एक्टिविटीज, ये जितने भी इन्होंने काम किए हैं, इसका नतीजा, इसका फायदा दुनिया में मिलेगा। जो कुछ इन्होंने कमाया दुनिया में मिलेगा, लेकिन आखिरत में एक मिसाल देकर के अल्लाह ने समझाया, जिस पर आंधी, जोर की आंधी जैसे चलती है और वो हवा सारी चीजों को उड़ा करके लेके चले जाती है, इसी तरीके से इनके सारे आमाल उड़ जाएंगे। इस ताल्लुक से आप और भी आयतें देख सकते हैं। सूरह फुरकान आयत नंबर 23, सूरह फुरकान आयत नंबर 23, और जो उन्होंने अमल किए होंगे हम उनके तरफ मुतवज्जा होकर उनको उड़ते खाक कर देंगे। उनके तरफ मुतवज्जा अल्लाह होगा और उनके सारे अमल को खाक बना करके उड़ा देगा हश्र के मैदान में। इस तरीके से सूरह आले इमरान की आयत नंबर 117 में अल्लाह फरमाता है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 117, काफिर इस दुनिया में जो कुछ खर्च करते हैं उसकी मिसाल ऐसी आंधी की सी है जिसमें सख्त सर्दी हो। मतलब जो उन्होंने अमल किए हैं उसकी मिसाल, उसका एग्जाम्पल ऐसा है कि एक आंधी आएगी और सब कुछ उड़ करके खत्म हो जाएगा। मतलब इनका अमल का कोई बदला हश्र के मैदान में नहीं मिल सकता है। इस तरीके से सूरह बकरा आयत नंबर 264 के अंदर भी अल्लाह ने फरमाया कि इनके सारे आमाल जो है वो बर्बाद कर दिए जाएंगे। क्या वजह है? किन लोगों के अमाल इस तरीके से बर्बाद हो जाएंगे? चलिए एक हदीस देखते हैं, उसके बाद फिर मैं इसके बारे में सामने बात आएगी इंशाअल्लाह ताला। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला मोमिन पर उसके नेकी के मामले में जरा सा भी, उसकी नेकी के मामले में जरा सा भी जुल्म नहीं करेगा। मतलब जो नेकी वो करेगा उसका पूरा बदला देगा। उसके इस नेकी का बदला दुनिया में भी दिया जाएगा और आखिरत में भी दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। मोमिन जो अमल करेगा उसको दुनिया में भी उसका बदला, 1 रुपए खर्च किया है दुनिया में भी उसको बदला दिया जाएगा और आखिरत में भी बदला दिया जाएगा। कौन फरमा रहा है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ के हदीस है। और काफिर ने जो अमल अल्लाह के लिए किए होंगे तो उनका अमल का बदला दुनिया में ही दे दिया जाएगा, यहां तक कि जब वो आखिरत में पहुंचेगा तो उसके कोई नेकी बाकी नहीं होगी जिसका उसे बदला दिया जाए। दुनिया में उसका बदला दिया जाएगा लेकिन आखिरत में उसके पास कुछ भी नहीं होगा। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2808। क्या पता चला कि मोमिन को दुनिया में भी उस नेकी का अज्र मिलेगा और आखिरत में भी। लेकिन जो मोमिन नहीं है, काफिर है, उसको दुनिया में अज्र नहीं मिलेगा और दुनिया में अज्र मिलेगा उसकी नेकी का। मतलब जो वो अमल कर रहा है उसको तो नेकी भी नहीं बोलेंगे, वो जो अमल कर रहा है, लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, तो उसका फायदा उसको दुनिया में मिलेगा, आखिरत में नहीं मिलेगा। क्या वजह है? ये काफिर कौन है? जिन लोगों ने अपने रब का इनकार किया। कैसे इनकार होता है रब का? जबकि सारा का सारा इंसान तो पैदाइशी मुस्लिम हुआ है। नबी मुकर्रम ने फरमाया कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो फितरत पे पैदा होता है, इस्लाम पे पैदा होता है। हाँ, लेकिन फिर बाद में बताया कि उसके माँ बाप उसे यहूदी और नसरानी और मजूसी बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि मुसलमान घर में पैदा होने से कोई मुसलमान नहीं होता। बड़े होने पर, बचपन में तो गैर मुस्लिम के घर में भी पैदा हुआ तो वो मुस्लिम है, फितरत से पैदा हुआ वो। लेकिन जब वो शऊर में आया, जब वो बालिग हो गया, उस वक्त वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानने वाला है या नहीं है, आखिरत पर उसको यकीन है या नहीं है, उसके अंदर, उसके अमल के अंदर इखलास है या नहीं है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को नहीं मानता है, अगर उसको आखिरत पर, देखिए एक छोटी सी एग्जांपल से हम बात को समझे और हम अपने ऊपर इस आयत को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा भी वही मामला हो। मोमिन के अमल में और काफिर के अमल में, काफिर कोई जाति का नाम नहीं है, जाति का नाम नहीं है, क्योंकि यहां पे मक्का में आयत नाजिल हो रही है। और मक्का में कौन से धर्म के मानने वाले थे बताएं आप? दीन इब्राहिम के मानने वाले थे। और दीन इब्राहिम कौन है?
ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا قرآن میں فرمایا کہ ابراہیم مسلم تھے. تو مکہ کے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے مسلم تھے. آپ بتا دیں وہاں سناتن دھرم تھا, سکھ تھے, بتایا کوئی نہیں تھا. یہ تو ہندوستان میں رہتے ہیں. تو وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے, یعنی مسلمان تھے. وہ نماز پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے, وہ ختنہ کرتے تھے, وہ عقیقہ کرتے تھے, وہ حج کرتے تھے, وہ عمرہ کرتے تھے, وہ توحید ربوبیت کے ماننے والے تھے. اللہ نے کہا کہ پوچھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ زمین و آسمان کا بنانے والا کون, سورج و چاند کا بنانے والا کون, تمہیں زندگی اور موت کا دینے والا کون, تمہیں رزق دینے والا کون؟ یہ کہیں گے اللہ. تو اللہ کے ماننے والے تھے. پھر ان کو کافر کہا جا رہا, پھر ان کو منافق اور مشرک کہا جا رہا. تو یہ کوئی جاتی کا نام نہیں ہے کافر. اب ہم یہاں سے سمجھیں گے کہ کیا فرق ہوتا ہے مومن کے عمل میں اور منافق یا کافر کے عمل میں. مومن جب کوئی عمل کرتا ہے تو وہ آخرت کی رضا کے لیے کرتا ہے کہ میرا رب اس کا بدلہ مجھے دے گا. اور منافق یا کافر جب عمل کرتا ہے تو دنیا کی رضا کے لیے کرتا ہے. میرا نام ہو جائے گا, واٹس ایپ میں چل جائے گی کلپ, وہ جان لیں گے, انہیں پتہ چل جائے گا, تو دنیا اللہ دے دیتا ہے. دنیا میں اس کا نام بھی ہو جائے گا, اس کو لوگ جاننے بھی لگیں گے, اس کو داتا اور دانویر بھی کہنے لگیں گے, اسے بہت بڑا نیک شخص بھی کہنے لگیں گے, اس کو بہت بڑا درس کرنے والا, بہت بڑی کلاس چلانے والا, بہت بڑا عالم اور فاضل سب کہنے لگیں گے. یہ بنیادی فرق ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 کے اندر اور بھی آپ آیت اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جنہوں نے آخرت کے لیے عمل نہیں کیا, دنیا کے لیے عمل کیا, تو اللہ رب العزت بھی کہے گا کہ کیوں نہیں آخرت میں ان کے اعمال کو آندھی کی طرح اڑا کر کے ختم کر دیا جائے گا. یہی کہا نا, اس آیت کا یہی مفہوم ہے نا. کیوں بھائی, ایسا کیوں؟ ایک شخص اگر وہ اللہ کو نہیں بھی مانتا ہے لیکن وہ غریب کو کھانا تو کھلا رہا ہے, کپڑے تو پہنا رہا ہے, اس کو ہاسپٹل میں تو دکھا رہا ہے, تو آخرت میں کیوں نہیں دے گا اللہ اس کو؟ سیدھا اس کا جواب یہ کہ اس نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں, اس نے دنیا کے لیے کیا تھا کہ دنیا میں اس کا نام ہو, دنیا میں اس کی عزت ہو, دنیا میں اس کی شہرت ہو, یا دنیا میں اس کو پھل مل جائے, بڑھاپے میں اس کا بڑھاپا اچھا سے گزر جائے. گزر گیا, دے دیا اللہ رب العزت نے, تو اس کی محنت جس چیز کے لیے ہوئی اس کو وہ مل گیا. تو اللہ بھی حشر کے میدان میں کہے گا کہ تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا, فلاں کی رضا کے لیے کیا تھا, جا اس کا بدلہ لے لے. یہی تو ہم بھی کرتے نا. ہم نے کسی نوکر کو رکھا اور اس نے دن بھر بازو والے کا کام کیا اور شام کو ہمارے پاس آ جائے گی پیمنٹ دیجئے. ہم کیا کہیں گے؟ بھائی تم نے جس کے لیے کام کیے تھے اس سے لو لگا کر کے. تو اللہ رب العزت سمپل بات کہے گا کہ تم نے میری رضا کے لیے نہیں کیے تھے. تو کافر وہ جس کو اللہ پر یقین نہیں, قیامت کے دن پر, مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں, یا قرآن پر یقین نہیں, یا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں, یقین نہیں, محبت نہیں, تقدیر پر ایمان نہیں, یقین نہیں. تو جس کو اللہ پر یقین نہیں, اللہ کے کلام پر یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے انکار کر دیا کہ کوئی نبی ابھی نہیں, استغفر اللہ, جس نے قرآن کا انکار کر دیا, جس نے مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر دیا اور وہ عمل اب کر رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دنیا کے لیے عمل کر رہا ہے, تو اس کو بدلہ دنیا کے ملے گا. اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ اس آیت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ جب بھی ہم کوئی عمل کریں تو ہم دیکھیں کہ یہ عمل ہم کر کیوں رہے ہیں, دنیا کے لیے کر رہے ہیں یا آخرت کے لیے کر رہے ہیں. اگر دنیا کے لیے کر رہے ہیں اس کا مطلب ہمیں آخرت پر ایمان نہیں ہے, کیونکہ جس کو آخرت پر ایمان نہیں ہوگا وہی اس حقیر دنیا کے لیے کرے گا. اور جبکہ جس کو ایمان ہوگا تو اس کو یہ بھی ایمان ہوگا کہ دنیا میں کوئی عزت و ذلت نہیں دے سکتا. ذلت و ذلت عزت دینے والا تو اللہ ہے. اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے اور ایمان والا بنائے. دوسری سبق یہ ملا کہ اگر ہم ایمان والے ہوں گے تو ہمارا عمل قبول ہوگا, اور اگر ہم ایمان والے نہیں ہوئے تو ایمان عمل کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط یہی ہے, ایمان. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, پھر اس کے بعد عمل صالح, اور عمل صالح کی پھر دو شرط, اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو آخرت میں اگر ہمیں بدلہ چاہیے تو یہ تینوں چیز ہمارے عمل میں ہونا چاہیے, ایمان, اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اخلاص یعنی نیت ہماری اللہ کو رضا کرنے کی ہو, راضی کرنے کی ہو. اللہ ہم سب کو اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تینوں
شرائط کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 19، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا؟ ہاں، یہ حیات کے بعد زندگی کا جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے اب یہاں پہ بات شروع ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے بھی یہ وہی شخص تھے جن کے اعمال کو راکھ کی طرح اڑا دیا گیا، کیونکہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انہوں نے انکار کیا تھا۔ دنیا کی زندگی کو یہ انہوں نے سب کچھ سمجھا تھا، اللہ رب العزت کا انکار کیا تھا، اسی لیے کافر کہلائے۔ اب آخرت کا انکار کرنے والوں کے تعلق سے اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا، سورہ حاقہ کے اندر بھی آپ کو ملے گا، سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 33 کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ یاسین آیت نمبر 77 سے 83 تک۔ چلیے وقت کم ہے، میں صرف اسی پر اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دلیل دے دیا، اس کو آپ بعد میں دیکھ لیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا؟ دوسرے کہ اللہ فرماتا ہے، کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ بے شک اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے۔ اتنا بڑا آسمان جس نے پیدا کیا اور تھکا نہیں ہے وہ، اور تمہیں پیدا کر کے تھکا نہیں، اور تمہیں پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ جو انکار کر رہے ہیں اس کو اللہ رب العزت اگزامپل دے کر کے سمجھا رہا ہے کہ اتنا بڑا آسمان جس نے کھڑا کیا ہے وہ تمہیں پیدا کرنے میں، پہلے پیدا کر کے دکھا دیا، دوبارہ پیدا کرنے میں اس کو مشکل نہیں۔ اگر وہ چاہیں تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے۔ جو تم انکار کر رہے ہو اللہ رب العزت کے دین کا، اس کی زندگی گزارنے کے طریقے کا، کہ انسانیت کے اوپر ظلم نہ کرو، یہی تو دین ہے۔ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دین کیا ہے؟ ایک لفظ میں پوچھا ہے تو جواب بھی ایک ہی لفظ میں دیا گیا، سبحان اللہ۔ الدین و نصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا، دین نام ہے انسانیت کا۔ جس نے اس کو قبول نہیں کیا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کیا تو اللہ کیا فرماتا ہے، میں تمہیں ہٹا کر کے دوسری قوم کو لاؤں گا۔ اور ہر دور میں یہی ہوا کہ جب ظلم بڑھ گیا اس زمین کے اوپر تو اللہ نے ظالم کو ہٹا دیا، دوسروں کو قابض کر دیا۔ پھر ان کا ظلم بڑھ گیا تو ان کو ہٹا دیا، دوسروں کو لے آیا۔ یہ تو قانون چلا آیا۔ ابھی آپ نیٹ پر سرچ کر کے دیکھ لیں کہ کس طریقے سے بڑے بڑے ظالموں کو اللہ رب العزت نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 16-17 دیکھیں، سورہ فاطر آیت نمبر 16-17، اگر وہ چاہے تو تم کو اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوقات کو آباد کر دے، اور اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں۔ اگر اللہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے اور دوسری بستی کو آباد کر دے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ محمد آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتا ہے، اور اگر تم پھر گئے، مطلب تم اگر دین سے پھر جاؤ گے، جیسے ہم اسلام کے اندر مسلمان گھر میں پیدا ہوئے لیکن دین سے پھر جائیں، زندگی گزارنے کا طریقہ ہمارا اسلام کا نہ ہو، تو اللہ کیا کرے گا؟ اور اگر تم پھر گئے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہارے طرح نہیں ہوں گے۔ مطلب ایسی قوم کو اللہ لے کر کے آئے گا جو تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ آج بھی ہم دیکھ لیں، جو اسلام کے اندر آتے ہیں وہ ہم سے زیادہ عمل کرنے میں مضبوط ہوتے ہیں اکثر و بیشتر، اور کچھ لوگ تو اس میں بھی بے روپیے ہوتے ہیں جو نقصان کرنے کے لیے اور فساد کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن جو حقیقتاً آتے ہیں، جو اللہ کی معرفت کر کے اس کو ریسرچ کر کے جو آتے ہیں، وہ واقعی ہم سے زیادہ بہتر ہوا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 54 کے اندر اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، مطلب مسلمان گھر میں پیدا ہوا نا، اگر اپنے دین سے یعنی زندگی گزارنے کے طریقے سے، آئی ڈی تو نہیں بدلتے ہم لوگ لیکن اپنا طریقہ بدلتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں آئی ڈی کو دیکھ کر کے فیصلے نہیں ہوں گے کہ تم کس خاندان سے ہو، تمہارے ابا نے کتنے حج کیے تھے اور تمہارے خاندان میں کیسے کیسے لوگ تھے، یہ سب نہیں دیکھا جائے گا۔ وہاں تو ہمارا پرسنل عمل دیکھا جائے گا، جس نے جو کیا ہوگا وہی ملے گا اس کو۔ تو اے ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسی قوم لے کر آئے گا
وہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے. اللہ اکبر. سورہ مائدہ آیت نمبر 54. اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے کہ ہمیں ہی ذریعہ بنائے وہ اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کا اور اس دین پر عمل کرنے کا. اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں ختم کر دوں گا اور ایسی قوم لے کر کے آؤں گا جو مجھ سے محبت کرتی ہوگی اور میں اس سے محبت کرتا ہوں گا. یہ لفظ کیوں لایا گیا؟ یہاں تو یہ ہونا تھا کہ وہ دین پر عمل کریں گے، لیکن اس سے آگے کی بات اللہ نے کہا کہ وہ مجھ سے محبت کریں گے، کیونکہ جب محبت کرے گا تبھی عمل کرے گا. ہمیں محبت نہیں ہے نا اللہ سے، اس لیے اللہ رب العزت کے حکم کا ہم کو کوئی پرواہ نہیں. وہ ناراض ہو جائے نعوذ باللہ استغفر اللہ. اگر اللہ سے محبت ہو تو اللہ کی ناراضگی سے ڈر ہوگا. سورہ نساء آیت نمبر 133 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھ لیجئے اس کو. سورہ نساء آیت نمبر 133. پھر سے آیت دیکھیں، آیت نمبر 20-19. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے. دوسری مخلوق لانے پہ اللہ قادر ہے. آپ دیکھیں گے بستی کی بستی کو اللہ رب العزت سمیٹ دیتا ہے اور بستی کی بستی اسلام میں آتی ہے. اور اللہ کے لیے یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں. ہاں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت محتاج ہو جائے گا یا وہ اس کو ہم سے ہی کام لینا پڑے گا. نعوذ باللہ استغفر اللہ. وہ بے نیاز ہے، وہ جب جو چاہتا ہے ویسا حکم صادر کرتا ہے. آیت نمبر 21. اور وہ سب لوگ اللہ کے سامنے اکٹھے ہوں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں تکبر کرتے تھے، بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے، پھر کیا تم ہم سے اللہ کے کچھ عذاب کو دور کر سکتے ہو؟ اللہ اکبر. اب حشر کے میدان کی بات چل رہی ہے. کافروں کا انجام بتایا گیا اور پھر اس کے بعد کفر کرنے کا انجام دنیاوی اعتبار سے بھی کہ اللہ فرماتا تمہیں ہم سمیٹ دیں گے اور دوسرے لوگوں کو لائیں گے جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اب جب حشر کے میدان میں بندہ کھڑا ہوگا تو وہاں کا نقشہ کھینچا جائے اور وہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے. یہ کمزور کون ہے اور یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ کمزور کون ہے اور یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ آگے کی آیت میں بتایا جا رہا تکبر کرتے تھے. تکبر یعنی جو دین پر نہیں چلتا، جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، وہ متکبر. شیطان کو متکبر کہا گیا نا، تکبر کیا اس نے. اللہ نے اس کو کہا تھا سجدہ کر، اس نے نہیں کیا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس نے تکبر کیا. اللہ کے حکم کو نہ ماننا یہ تکبر ہے، اللہ کے نبی کے حکم کو نہ ماننا یہ تکبر ہے. تو جو لوگ کمزور تھے وہ اپنے بڑوں سے کہیں گے بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے، مطلب ہم تمہارے حکم کو پورا کرتے تھے. تم نے جو کہہ دیا وہ حلال تھا ہمارے لیے، تم نے جو کہہ دیا وہ حرام تھا ہمارے لیے. تم نے جو کہہ دیا کہ مصیبت کو دور کرنے کے لیے یہ لٹکا لو، فلا کر لو، فلا کر لو، ہم وہی کرتے تھے. پتہ کیا چلا کہ یہ نبی کے اور اللہ کے تابع نہیں تھے، یہ اللہ اور اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کے تابع تھے. اور جو جس کے یہ تابع تھے اس کے پاس جائیں گے حشر کے میدان میں، اللہ کے اور اللہ کے نبی کے پاس نہیں. اور وہاں جا کر کے کیا کہیں گے؟ پھر کیا تم ہم سے اللہ کے کچھ عذاب کو دور کر سکتے ہو؟ ہم دنیا میں تو تمہارے تابع تھے، تمہارے حساب سے ہم نے اسلام کو فالو کیا تھا، تمہارے حساب سے ہم نے دین کو، زندگی گزارنے کے طریقے کو ہم نے تمہارے طریقے سے پورا کیا تھا. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے. ہم نے کبھی نہیں جاننے کی کوشش کیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہم تمہارے کہنے کے حساب سے پوری زندگی عمل کرتے رہے اور آج یہاں پہ پکڑا گئے ہیں. ہم تمہارے پاس آئے کہ حشر کے میدان میں ہماری کچھ مدد کر سکتے ہو اس عذاب سے بچانے کے لیے. صاف ستھری بات ہے. یا اس یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا تو دوسرے تک ابھی آئے دیکھیں آپ. سورہ ماؤن آیت نمبر 47-48 تک، 47 اور 48. اور جب وہ دوزخ میں باہم جھگڑیں گے تو اناد کرنے والے لوگ کہیں گے، متکبر لوگوں سے کہیں گے کہ بلا شبہ ہم تو دنیا میں تمہارے تابع تھے، مطلب تمہارے حساب سے زندگی گزارتے تھے. پھر کیا تم دوزخ کے کچھ حصے ہم سے دور کر سکتے ہو؟ مطلب کیا ہم کو کچھ جہنم سے بچا سکتے ہو؟
جن لوگوں نے تکبر کیا تھا، مطلب جنہوں نے انکار کیا تھا، ان کو اپنے حساب سے چلایا تھا، بے شک ہم سب ہی اس روز، وہ کہیں گے کہ بے شک آج ہم سب ہی یقیناً اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا، وہ انکار کر دیں گے۔ اب اس آیت کو پھر سے دیکھیں جو ہماری کلاس کی آیت ہے، آیت نمبر 21 اور وہ سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو تکبر کرتے تھے، مطلب دنیا میں جو لوگ جن کی وہ اطاعت کرتے تھے، بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے، ہم تو تمہارے حکموں کو پورا کرتے تھے، تمہارے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے تھے، یعنی ہم نے نبی کی تو اطاعت نہیں کی تھی، نہ اللہ کی اطاعت کی تھی، ہم تو تمہارے تابع تھے، پھر کیا تم ہم سے اللہ کا کچھ عذاب دور کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہیں بھی ہدایت دیتے، مطلب دنیا میں۔ اب ہمارے لیے برابر ہے، خواہ ہم روئیں پیٹیں یا صبر کریں، ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہاں پر بھی ان کی بدماشی آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں کیا کہیں گے؟ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دیا، جیسے ابلیس کہتا نا کہ اللہ نے مجھے گمراہ کر دیا، تو وہاں پر بھی یہ اپنی شرارت سے باز نہیں آئے، اور لیکن اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو تو نہیں بچا سکتے، آج ہمارے اور تمہارے بیچ میں تو فیصلہ کر دیا گیا، اب ہم روئیں پیٹیں چیخیں، ہمیں اسی عذاب میں رہنا ہے۔ اس آیت سے کیا سبق ملا، کیا نصیحت ملی؟ انا دھن کسی کی اتباع نہیں کرنا ہے بغیر سوچے سمجھے کہ انہوں نے یہ بتا دیا بس ہم نے مان لیا۔ ہمیں اس پرفتن دور میں تحقیق کرنا ہوگا ہر عمل کے اوپر کہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کلاس میں واقعی وہ حدیثی کتاب میں ہے یا نہیں ہے، جو قرآن کی آیت بتائی جا رہی ہے واقعی وہ قرآن کی آیت قرآن میں ہے یا نہیں ہے۔ جب بھی آپ کلاس میں بیٹھے اپنے گھر میں جو قرآن آپ نے لایا ہے، آپ کے والدین نے لا کر کے رکھا ہے، اس کو کھول کر کے بیٹھے، اس میں دیکھیں کہ کیا واقعی ایسا لکھا ہوا ہے۔ جو حدیث بتائی جا رہی ہے، آج تو ایڈوانس دور ہے، ایسے ایسے ایپ بن گئے جس کے اندر ساری کی ساری لائبریریاں ہیں، اس میں آپ جا کر کے دیکھیں، کتابیں خریدیں، اس میں دیکھیں کہ جو حدیث بتائی جا رہی ہے کیا واقعی ہے یا نہیں ہے وہ۔ کیوں؟ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم، اگر اختلاف ہو جائے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اور اپنے حکمراں کی، اپنے صاحب اقتدار کی، لیکن کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے کیا کریں؟ کس قدر اختلاف ہے امت محمدیہ کے اندر، آپس میں اختلاف، کوئی کہتا ہے یہ کرو، کوئی کہتا ہے یہ کرو، کوئی کہتا ہے یہ کرو، کیا کریں ایسے دور میں؟ اللہ نے ہمیں چھوڑا نہیں، اللہ فرماتا ہے فردوہ الی اللہ ورسولہ، لوٹ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو جہاں پہ جس مسئلے میں اختلاف ہے، اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ اختلافی سوال نہ کریں آپ، کیوں؟ اختلافی سوال ہے تو اس پہ ریسرچ کریں، اس پہ غور و فکر کریں، اس پہ دلیلیں ڈھونڈیں، کیوں نہیں کر سکتے آپ ایسا؟ کیا مشکل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دے کے، اللہ نے جو دین دیا ہمیں، اس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن ہے، صاف ستھرا دین ہے۔ جس دن آپ کلام کو کھولیں گے اللہ کی، سارے فیصلے آپ کے سامنے ہوں گے۔ جس دن آپ احادیث کو کھولیں گے سارے فیصلے آپ کے سامنے ہوں گے، یہ صحیح ہے غلط ہے، یہ صحیح ہے غلط ہے، اللہ کا کلام نبی کا فرمان سارے فیصلے کر کے رکھ دے گا۔ تو یہاں پر جب وہ حشر کے میدان میں پہنچیں گے، پھر سے آیت پڑھی سنیے آپ اور بار بار اس کو پڑھ کر کے دیکھیے کہ کیا انجام ہونا ہے اس انسان کا جس نے خود سے تحقیق نہیں کیا۔ ہم ٹماٹر خریدنے جاتے ہیں، چپل خریدنے جاتے ہیں، ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں، الٹی پلٹی کر کے اس کو دیکھتے ہیں، مطلب ایسی حقیقی چیزوں کی ہمارے پاس اتنی ویلو کہ ہم اس کی تحقیق کر کے لے رہے ہیں، ریسرچ کر کے لے رہے ہیں، اور دین جس نے دے دیا ہم نے لے لیا بس۔ جو داڑھی کرتا پاجامہ والا دکھ گیا بس وہ لے لیا ہم نے اس سے جو دے دیا۔ ہمیں تحقیق کرنا ہوگا، یہ ہماری آخرت کا مسئلہ ہے۔ آنکھ بند ہوتے سے یہ سب چھوٹ جائیں گے، ہم رہیں گے اور ہماری قبر اور ہمارا اندھیرا رہے گا، تو وہاں پہ ہماری ہی عمل چلنا ہے۔ اور اللہ رب العزت کہے گا کہ دنیا کی ہر چیز کے اوپر تم نے تحقیق کیا، علم حاصل کیا، یہ علم تو فرض تھا، فعلم انہ لا الہ الا اللہ فعلم، تو اللہ نے کہا بس علم حاصل کرو۔ سب سے پہلی آیت اقرا کی نازل کیا کہ جان، ماننے کا نہیں کہا، جان پھر مان، بغیر جانے بغیر علم کے ماننے کا اسلام ہے ہی نہیں۔ تو حشر کے میدان میں کیا ہوگا؟ پھر سے ٹھنڈے دماغ سے اس آیت کو سنیں آپ، اور وہ سب لوگ
اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. آپ تصور کریے کہ ہم سب اپنے خالق کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو کمزور لوگ، کمزور یعنی علم میں کمزور تھے، یہ معلومات میں کمزور تھے، یہ خود کمزور بنے ہوئے تھے. دماغ تو اللہ نے اتنا ہی دیا تھا، عقل تو اتنی دی تھی، آنکھ تو اتنی دی تھی. تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو تکبر کرتے تھے، یعنی جو اپنی مرضی کی زندگی جیتے تھے، اللہ کے حکموں کا انکار کرتے تھے، ان سے بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے. ان کے پاس جا کے کہیں گے کہ ہم تو تمہاری اطاعت کرتے تھے. کس نے کہا تھا کہ ان کی اطاعت کرو؟ 30 مقام پہ اللہ نے فرمایا آتی اللہ و آتی اور رسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. کس نے کہا کہ کسی اور کی اطاعت کرو؟ اطاعت تو سب کی ہوگی، لیکن اس وقت جب اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. یعنی جو بھی شخص اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے کا یا وہ عمل کرنے کا کہے گا جو اللہ کے نبی کا عمل ہے، تو وہاں پر ہم اس کی اطاعت کریں گے. یعنی خیر میں ہمیں ہر کسی کی اطاعت کرنا ہے، لیکن جہاں پہ اللہ اور اللہ کے نبی کی مخالفت ہوگی وہاں پر ہم کسی کی بھی اطاعت نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کی بھی نہیں. کیونکہ اطاعت اللہ اور اللہ کے نبی کے بعد سب کی اطاعت ہے. اللہ اور اللہ کے نبی کے مخالفت کوئی کرے گا ہم اس کی اطاعت نہیں کر سکتے، ورنہ ہمیں حشر کے میدان میں جواب دینا ہوگا. تو وہاں پہ وہ کہیں گے بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے، تمہارے حساب سے ہم زندگی جیتے تھے، پھر کیا تم ہم سے اللہ کے ہاں اللہ کا کچھ عذاب دور کر سکتے ہو؟ ہم تمہارے حساب سے چلتے تھے اس لیے آگے جہنم میں، نبی کے حساب سے چلتے تو ہم تو جہنم میں نہیں آتے. تو کیا تم ہم سے عذاب کو کچھ بچا سکتے ہو، نکال سکتے ہو ان کو عذاب سے؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہیں بھی ہدایت دیتے. مطلب دنیا میں اگر ہم صحیح ہوتے تو ہم تمہیں بھی صحیح راستہ دکھاتے نا، ہم ہی تو غلط راستے میں تھے. اب یہ اقرار کریں گے، یہ اپنی بے بسی کا کیسے اقرار کر رہے ہیں وہاں جہنم میں. اب ہمارے لیے برابر ہے خواہ ہم روئیں پیٹیں یا صبر کریں، ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اب ہم نہیں جا سکتے کہ پکڑا گئے. تو ہمیں اللہ کے کلام، نبی کے فرمان کی اطاعت کرنا ہے. جب بھی میں بھی آپ سے کوئی اصول بتا رہا ہوں، کوئی عقیدہ بتا رہا ہوں یا کوئی مسئلہ بتا رہا ہوں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ مجھ سے دلیل لیں اور لے کر کے خاموش نہ رہیں، اس کی تحقیق کریں کہ واقعی یہ اس نمبر پہ قرآن کی آیت کی اس نمبر پہ یہ آیت ہے یا نہیں، حدیث ہے یا نہیں. اگر ہے تو وہ آپ کی بات ہے، پھر ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، ورنہ انجام ہمارے سامنے ہے. آج کی کلاس کی 2 آخر آیت دیکھ لیں. وقت زیادہ ہوگا لیکن یہ 2 آیت لیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جب جنت یا جہنم کا معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا یعنی جنت اور جہنم کے فیصلے کا معاملہ کر دیا جائے گا، تو شیطان کہے گا. اب جب جہنمی جہنم میں چلے گئے، جنتی جنت میں چلے گئے، تو اب شیطان بھی وہاں پہ کچھ واعظ و نصیحت کر رہے ہیں. سنیے اب شیطان کی واعظ و نصیحت کیا ہوگی وہاں پر. شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا. یہ تو اب مل گئے نا تم کو، جنت بھی مل گئی، جنتیوں کو جہنم. شیطان وہاں پہ واعظ و نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سچا کیا تھا، مطلب میں نے جو وعدہ کیا تھا ٹوٹل جھوٹا تھا. لالچ تھی، دنیا کا حرص تھا، دنیا کی عزت تھی، جھوٹے وعدے کہ تو جھوٹ بول دے عزت بڑھ جائے گی، تو چوری کر لے پیسے والا ہو جائے گا، تو دھوکہ دے دے دنیا میں تیری شان ہو جائے گی. یہ میں وعدے کیا کرتا تھا، تمہیں جھانسے دیا کرتا تھا، سب جھوٹے تھے. اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا. اب ہم خود غور کریں، ایک طرف شیطان کے وعدے ہیں اور ایک طرف اللہ کا وعدہ ہے. ہم کس کے وعدے پر ایمان لاتے ہیں اور کس کے وعدے پر ہم دنیا پہ جیتے ہیں؟ اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا، شیطان کہہ رہا ہے کہ اللہ نے، بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کے میں نے خلاف ورزی کر دی. مطلب میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ سب ختم، کچھ نہیں ہے سچ. شیطان نے وعدہ کیا نا کہ ہاں ملوں گا میں تمہیں حشر کے میدان میں، یہ میرا لیٹر لو، اتنے جنت کے درخت تمہارے لیے دے دیے گئے، اور جنت کا اتنا ٹکڑا دنیا میں دیے جاتے ہیں ایسے، پکڑ لینا میرے دامن کو، میں بات کر لوں گا وہاں پر. آگے سنیں آیت. اور میں تم پر کوئی زبردستی تو نہ تھا، میری کوئی مطلب تمہارے اوپر زور نہیں تھا، مگر یہ کہ میں نے
تمہیں دعوت دی تو تم نے میری بات مان لی. کیا کہہ رہا ہے شیطان؟ پھر سے سنیں آپ. شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا میں اس کے خلاف ورزی کرتا ہوں اور میں تم پر کوئی زور آور نہ تھا مگر یہ کہ میں تو تمہیں دعوت دیتا تھا اور تم نے میری بات مان لی. واقعی ہمیں وہ صرف دعوت ہی تو دیتا ہے کہ اس خواتین کی طرف دیکھ ادھر جا. وہ ہمیں اٹھا کے نہیں لے جاتا. وہ ہمیں مسجد سے اٹھا کر کے شراب خانے میں نہیں بٹھا دیتا. اگر اس شیطان کا بس چلتا تو پورے مومنوں کی گردن کو اڑا دیتا. اس کا کچھ بس نہیں چلتا, کوئی اس کے اندر طاقت نہیں. یہ سب کیا کرتا ہے؟ صرف وسوسے کرتا ہے, صرف پلاننگ دیتا ہے ہم کو کہ ایسا کر لے ایسا ہو جائے گا. ہمیں سبز باغ دکھاتا ہے. ہمیں کیا کہنا چاہیے سبز باغ کو؟ اچھے خیالات دکھاتا ہے کہ ایسا کر لو گے تو ایسا ہو جائے گا. تو وہاں پر وہ کہے گا کہ میرا تمہارے پر کوئی زور نہیں تھا, میں تو صرف وسوسے کرتا تھا تم کو اور تم میری بات مانتے چلے گئے. یعنی اللہ دلیل کے ساتھ بات کرتا تھا, تم نے وہ بات نہیں مانے. میں بے دلیل بات کرتا تھا, تم میری بات مانتے تھے. چنانچہ تم مجھے ملامت نہ کرو, مطلب اب میرے اوپر تم دانت مت پیسو کہ میں تمہاری بات مان گیا. کچھ نہیں, میں نے تم پہ کوئی زبردستی نہیں کیا تھا, میں تو تجھ سے وسوسے کرتا تھا, تم خود گھومتے تھے میرے پیچھے. تو چنانچہ تم مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو. اپنے اوپر ہی تم دانت پیسو, اپنے اوپر ہی ملامت کرو, اپنے اوپر ہی غصہ کرو. میں تمہارا فریاد رس نہیں اور نہ تم میرے فریاد رس ہو. نہ میں تمہارے کوئی کام آ سکتا, نہ تم میرے کوئی کام آ سکتے ہیں. وہاں پہ کتنا پیارا یہ واضح و نصیحت کر رہا ہے بلا شبہ. اور جو اس کے ماننے والے تھے وہ کس قدر پریشان ہوں گے اور کس قدر وہ روئیں گے. بلا شبہ میں تو اس کا انکار کرتا ہوں جو تم اس سے پہلے مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے. میں اس کا انکار کرتا ہوں. بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اب وہاں پہ یہ کہہ رہا کہ تم مجھے اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے, میں تمہاری بگڑی بناؤں گا. میں صاحب کا انکار کر رہا ہوں, میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. تم نے خود مجھے اللہ کا شریک بنایا. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسی جنتوں میں داخل ہو جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. یہ آیت میں نے آپ کو اس کے پہلے بتایا تھا 100 مقام پر ہے. صرف 2 بات کرنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں کہا ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لے آؤ, ایمان میں سچے ہو جاؤ, عقیدہ تمہارا سچا ہو جائے, تمہاری توحید سچی ہو جائے. الا الذین آمنوا, پھر عمل صالح, اس کے بعد عمل صالح تمہارا قبول ہے. اور یہ دونوں کام جس نے کیا اس کے لیے ایسی جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں ہوں گی. یہ ہمارے خالق اور مالک کا وعدہ ہے. وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ وہاں رہیں گے. وہ اللہ رب العزت کے حکم سے, اللہ رب العزت کی اذن سے, اللہ کی مرضی سے اس جنت میں سال 2 سال 70 80 سال کے لیے نہیں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. وہاں ان کی دعا ہوگی سلام, مطلب وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے. فرشتے بھی ان کے سلام اور اللہ رب العزت کی بھی سلامتی ان کے اوپر نازل کی جائے گی. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے آج سمجھا کہ انبیاء علیہ السلام کی بات کو نہ ماننے کا طریقہ کا انجام کیا ہوگا, کس طریقے سے اللہ رب العزت دنیا ہم سے چھین لے گا, اور آخرت میں پھر حشر کے میدان میں جب ہم حاضر ہوں گے تو اللہ رب العزت ہمارے ساتھ, اگر ہم نے اللہ کے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کی ہوگی اور تو ہم نبی کے فلیگ کے, نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور اگر جس نے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کی ہوگی تو وہ جس کی اس نے اطاعت و فرمانبرداری کی ہوگی, قرآن و حدیث کے خلاف جس کی بھی اس نے اطاعت و فرمانبرداری کی ہوگی, یا اپنے نفس کی, یا اپنے کسی پیشوا کی, یا اپنے باپ دادا کی, یا اپنے معاشرے کی, تو وہ وہاں جائے گا اور اس سے کہے گا کہ میں تمہارے حساب سے زندگی جیتا تھا, کیا تم مجھے عذاب سے کچھ بچا سکتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ اب مجھے بھی جلنا ہے اور تمہیں بھی, ہم دونوں میں سے کوئی بھی یہاں نہیں بچ سکتا. آیت نمبر 21 کو آپ پھر سے سمجھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے شیطان کے بارے میں بتایا کہ شیطان اپنا نقاب اٹھائے گا اور بتائے گا کہ دیکھو تم مجھ پہ ملامت مت کرو, میرے وجہ سے جہنم میں آیا ایسا مت کرو. میں نے کیا کیا تھا؟ میں نے تو بغیر دلیل کے بلایا تھا. اللہ تو تم کو دلیل کے ساتھ بلاتا تھا.
وہ تو سورج چاند زمین آسمان دکھاتا تھا, وہ تو تمہاری زندگی کو دکھاتا تھا, وہ تو بتاتا تھا میں زمین میں سے غلہ نکالتا ہوں, آسمان سے بارش برساتا ہوں, میں نے روح دیا ہوں, میں نے کان آنکھ اور دل دیا ہوں. اللہ تو دلیلیں بتاتا تھا, لیکن تم نے اس کی دلیلوں کی بھی بات کو نہیں مانا. میں تو جھوٹ کہتا تھا, میری جھوٹ پہ تم چلے آئے. میں تم کو اٹھا کر نہیں لے جاتا تھا, میں تو صرف وسوسے کرتا تھا, اور میرے وسوسے پہ تم میرے پیچھے چلے آئے. مجھے ملامت مت کرو, تم خود آئے تھے, تم نے خود اس راستے کو چنا تھا. اب تمہیں, اور وہ اللہ سے بھی کہہ دے گا کہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو, یہ خود آئے تھے. اور اس طریقے سے وہ اپنے پلے کو جھاڑے گا, لیکن وہ بھی جہنم میں جائے گا, اور جو اس کے پیروکار رہیں گے وہ بھی جہنم میں جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طور پہ متبعین بنا دے, آپ کے فالوورز بنا دے, ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا بنا دے. نبی کی اطاعت اصل میں اللہ ہی کی اطاعت ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے, وہ وہی کہتے ہیں جو وحی الہی ہوتے, وحی یوحا. تو اللہ کے نبی نے جو کچھ بھی پیغام ہم تک پہنچایا ہے دین کا, اللہ کا کلام ہے, یا آپ نے جو حدیث بتائی ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے, انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے کلام اور صحیح احادیث جو واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس پر عمل کرنے کی, اس پر ایمان لانے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. اور جب تک ہمیں زندہ رکھ اس ایمان کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہوئے اس دنیا میں زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو نیک لوگوں کے ساتھ ہماری روحوں کو ہمارا خالق ملا دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.